بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں میراث کے مسائل کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ آپ کے قاضی صاحب نے مجھے میراث میں 1 دینار دیا ہے، حالانکہ میرے بھائی نے 600 دینار ترکہ چھوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس خاتون سے آپ نے کچھ سوالات پوچھے کہ مرحوم بھائی کی 2 بچیاں بھی ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ فرمایا 2/3 حصہ وہ لے گئی، یعنی 6 میں سے 400 دینار۔ پھر پوچھا کہ مرحوم کی ماں بھی زندہ ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ فرمایا 1/6 وہ لے گئی، یعنی 600 میں سے 100۔ پھر پوچھا کہ مرحوم کی بیوی بھی زندہ ہے؟ فرمایا 1/6 وہ لے گئی، یعنی 600 میں سے 100۔ پھر پوچھا کہ مرحوم کی بیوی بھی زندہ ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ فرمایا 1/8 وہ لے گئی، یعنی 600 میں سے 75 دینار۔ پھر پوچھا کہ بی بی کیا تمہارے 12 بھائی بھی ہیں؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ فرمایا 24 دینار وہ لے گئے تو آپ کا 1 دینار بنتا ہے، اور قاضی صاحب کا فیصلہ صحیح ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اگرچہ انتقال کے وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ درہم تک پہنچ گئی تھی، لیکن شہادت کے دن آپ پر 70,000 درہم قرض تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اتنا زیادہ قرض آپ پر کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملا کہ بات یہ تھی کہ آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کا مال غنیمت میں باقاعدہ حصہ مقرر نہیں تھا، آپ کے پاس آ کر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحمت فرماتے جاتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جائیداد وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا، اور ہر سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 100 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت کو زندہ رکھے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، پھر بعد میں یہ سنت جاری نہ رہ سکی۔